رمیسا کچن سے سارا کام نپٹانے کے بعد اپنے کمرے کی جانب بڑھ رہی تھی کہ لائبہ بیگم نے اسے آواز دے کر روکا تو وہ مڑ کر انہیں دیکھنے لگی۔ رومی بیٹے، میں جانتی ہوں کہ میں بہت غلط بات کرنے لگی ہوں، لیکن تم سے ریکویسٹ ہے، کل میرا شہیر 3 سال کے بعد واپس آ رہا ہے، تو میری خاطر اس کے سامنے زیادہ مت جانا۔ تمہیں تو پتہ ہی ہے کہ وہ تم سے کتنی نفرت کرتا ہے۔ میں نہیں جانتی کہ وہ کیسا ری ایکٹ کرے گا، کیسا نہیں، لیکن وہ ہمیشہ کی طرح آج بھی نہیں بدلا ہوگا، اتنا میں جانتی ہوں۔ لیکن کچھ دن کی بات ہے، میں اسے سمجھا لوں گی، اور جیسے ہی معاملہ ذرا ٹھنڈا ہو جائے گا پھر تم اطمینان سے اس کے سامنے بھی آ سکتی ہو۔ لائبہ بیگم نے کہا تو اس نے افسردگی سے سر اس بات میں ہلا دیا اور اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ ویسے تمہیں قصہ ختم ہونے کی سمجھ اچھی طرح سے آ گئی ہوگی۔ بڑی موم نے تم سے طلاق کی بات کی ہے اور مجھے پتہ ہے وہ آتے ہی تمہیں طلاق دے گا۔ سمن نے اس کے پیچھے آتے ہوئے کہا تو اس نے سنجیدگی سے اسے دیکھا اور سر جھٹک کے بنا کچھ بولے آگے بڑھ گئی۔ کمرے میں آ کر اس نے 2-3 گہرے گہرے سانس بھرے اور اپنی آنکھوں میں آنے والی نمی کو اپنے دوپٹے سے صاف کرتے ہوئے وہ چپ چاپ جا کر بیڈ پر لیٹ گئی، اور ذہن جیسے آج سے 3 سال پچھلے چلا گیا، جب اس کی ماں نے اپنے آخری وقت میں اس کے آخری رشتے یعنی اس کی پھپھو لائبہ بیگم کو بلایا، اور پھپھو آئی تو اس کی امی نے ہاتھ جوڑ کر اس کے لیے ان کے لائق پائق اکلوتے بیٹے کے لیے رشتہ مانگا۔ لائبہ بیگم جو کہ پہلے ہی اپنے بیٹے کے لیے بہت حساس تھی کہ کہیں اسے ان کی دیورانی کی بیٹی سمن نہ لے اڑے، اس بات کو بغیر کسی ہچکچاہٹ کے مان کر نہ صرف اچھی نند بن گئی بلکہ لوگوں نے بھی واہ واہ کی کہ اپنے غریب بھائی کی معمولی شکل و صورت کی بیٹی کو اپنا کر نیکی کا کام کیا۔ لیکن بیٹے نے تب دباؤ میں آ کر شادی کر لی کہ مرتی ہوئی عورت کی بد دعا نہ لگ جائے، لیکن جب اسے رخصت کر کے گھر لائے تو اگلے دن ہی گھر چھوڑ کر چلا گیا اور اس بیچاری کی شامت آ گئی۔ اس نے سب کی خدمتیں کر کے زبانیں بند کروا لی، مگر دل سب کے ہی منافقت سے بھرے تھے۔ صرف مفت کی نوکرانی ملی تھی، اس لیے اسے برداشت کیا جاتا تھا۔ وہ ماضی کو سوچتی، کب سوئی اسے پتہ نہ چلا۔ رات کو گرمی کی شدت سے آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا لائٹ گئی ہوئی تھی، اور اس کے کمرے میں تو ان 3 سالوں میں کسی نے UPS کی ایک تار تک لگانے کی زحمت نہیں کی تھی، جبکہ پورے رانا والا میں ہر ایک کے کمرے میں علیحدہ AC چلتا، مگر وہ واحد تھی جس کا ہلکا سا گو گو کی آواز سے پنکھا چلتا تھا، مگر ساری دن کی تکی ہوتی تھی تو کب آنکھ لگتی پتہ ہی نہ چلتا تھا۔ وہ اپنے بالوں کو سمیٹتی اٹھتی اور باہر لان میں آ کر جھولے پہ لیٹ گئی۔ باہر بھی حبس اور گرمی تھی، لیکن بہرحال کمرے سے کافی بہتر تھا۔ پھر لائٹ آئی تو وہ اٹھ کر اندر کی جانب بڑھ گئی۔ وہ اپنے کمرے کی طرف جا ہی رہی تھی کہ اسے لائبہ بیگم کے کمرے سے کسی بچی کی رونے کی آواز سنائی دی۔ کون سی بچی رو رہی ہے؟ وہ بڑبڑاتے ہوئے ان کے کمرے کی جانب بڑھی تو وہ بچی کو لیے بہلا رہی تھی۔ کیا ہوا پپو، کون ہے یہ؟ اس نے پاس جا کر پوچھا تو لائبہ بیگم چونک کر مڑی۔ شکر اللہ کا تم آ گئی، یہ پکڑو اس کو، میری تو جان ہلکان ہو گئی ہے اسے چپ کروا کے۔ خود اس کا باپ جا کر سو گیا ہے کہ میں تھکا ہوا سفر سے آیا ہوں، اس کو سنبھال لے۔ اب بندہ پوچھے لا کر ایک بچی پکڑا دی، نہ کچھ بتایا نہ پوچھا کہ وہاں پر شادی کر کے ایک بچی پیدا کر چکا ہے۔ لائبہ بیگم جلے بھنے انداز میں بولی، کس کی بات کر رہی ہے آپ؟ اس نے دھڑکتے دل سے پوچھا تو لائبہ نے چونک کر دیکھا اور پھر اپنا ماتھا تھام تھام کر رونے لگی۔ میرے شہیر کو کسی انگریزنی نے وہاں پنسا لیا تھا، اور دیکھو ایک بچہ پیدا کر کے بچہ اسے دے کر خود چلی گئی کسی اور کے ساتھ۔ لائبہ بیگم کی بات سن کر اسے ایک دھچکا سا لگا، مگر اس نے ہمیشہ کی طرح اس غم کو بھی اپنے اندر چھپا لیا اور اس بچی کو اٹھا کر اپنے گلے سے لگاتے اسے بہلانے لگی۔ جا اسے اپنے کمرے میں لے جا، وہاں سلا لے، لائبہ بیگم نے اکتائے ہوئے انداز میں کہا۔ لیکن پھپھو آپ تو جانتی ہے نا کہ میرے کمرے میں AC نہیں ہے، اور ہو سکتا ہے اس کو گرمی لگے۔ یہ تو آئی بھی لندن سے ہے نا، تو وہاں کا موسم تو بڑا خوشگوار سا ہوتا ہے، گرمی میں رہنے کی عادی نہیں ہے۔ وہ ڈرے ڈرے لہجے میں بولی، یہ بھی ایک نئی مصیبت ہے۔ ایک کام کرو، گیسٹ روم میں چلی جاؤ، اس کا دروازہ میں کھول دیتی ہوں، تو وہاں جا کر اس کو لے کر سو جاؤ۔ لیکن نہیں، وہاں رہنے دو، وہاں میں نے ابھی کارپیٹ وغیرہ سارا کچھ نیا ڈلوایا، یہ نہ ہو کہ خراب ہو جائے۔ تو ایسا کرو، اسے لاؤنج لے کر وہیں پہ بیٹھ جاؤ،
لائبہ بیگم نے کہا۔ وہ چپ چاپ اسے اٹھائے ہوئے باہر آ گئی۔ وہ اسے صوفے پہ لے کر بیٹھی تو وہ اس کے ہاتھوں سے کھیلتے ہوئے ہلکا ہلکا ہنس رہی تھی۔ اسے بے اختیار اس بچی پر ترس آیا جس کے لیے شاید یہاں پہ اسی کی طرح کوئی جگہ نہیں تھی۔ وہ بچی اس کے ہاتھوں سے کھیلتے کھیلتے آنکھیں موندنے لگی تو اس نے صوفے کے ساتھ ٹیک لگاتے ہوئے اسے اپنے سینے پر لٹا کر لوری دینا شروع کی تو کچھ ہی دیر میں سو گئی۔ اے سی کی ٹھنڈک کی وجہ سے اس کی خود کی بھی آنکھیں خود بخود بند ہونے لگی۔ کچھ دیر میں وہ بھی گہرے نیند میں جا چکی تھی۔ شہیر اپنے کمرے سے نکل کر لائبہ کے روم کی طرف جا رہا تھا تاکہ اپنی بیٹی عنایہ کو ان سے لے سکے، تو وہ جیسے ہی لاؤنج میں داخل ہوا تو وہاں رمیسا کو دیکھ کر ٹھٹک گیا جو کہ اس کی بیٹی کو سینے پہ لٹائے مزے سے سو رہی تھی۔ اسے دیکھتے ہی اس کا چہرہ بگڑتا چلا گیا۔ وہ اس کے پاس آیا اور چپٹنے سے انداز میں عنایہ کو اسے کھینچا تو وہ ہڑبڑا کے اٹھی اور پھر جلدی سے دوپٹہ ٹھیک کرتی اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ عنایہ کی نیند خراب ہو گئی تھی، وہ رونا سٹارٹ ہو چکی تھی، مگر وہ اسے کمرے میں لے آیا، اسے بہلانے کی کوشش کرتا رہا مگر وہ تو چپ ہونے کا نام تک نہیں لے رہی تھی۔ وہ اسے عادت سے مجبور ڈانٹتا جا رہا تھا مگر وہ 8 ماہ کی بچی کو اس کی ڈانٹ کا کیا، وہ تو بس رو کر ہی احتجاج کر سکتی تھی۔ پوری رات وہ اس کے ساتھ کپ چکا تھا اور صبح جا کر وہ سوئی تو اس نے بھی تھوڑی دیر آرام کیا، پھر اس کے اٹھنے کے بعد وہ اسے اٹھائے باہر لایا اور لائبہ بیگم کو پکڑاتے کہا، پلیز ذرا اسے دیکھے، اس نے گند ڈالا ہے، اس کے کپڑے وغیرہ چینج کروا دیجیے گا۔ اسی وقت اس کا فون آ گیا تو وہ سننے کے لیے باہر چلا گیا اور فون سن کر وہ اندر آیا تو لائبہ بیگم وہاں فون پہ لگی تھی اور عنایہ صوفے سے گرنے والی تھی اور وہ تیزی سے لپکا اور دوسری طرف سے رمیسا بھاگتی آئی اور اس کے پہنچنے سے پہلے اسے بچا لیا۔ عنایہ ڈر کر پھر سے رونے لگی تھی۔ موم، آپ فون پہ لگی ہے، اگر عنایہ کو چوٹ آ جاتی تو، وہ غصے سے بولا تو لائبہ نے گڑبڑا کر رمیسا کو دیکھا۔ وہ میں رمیسا کو ہی آواز دے رہی تھی، کیا کر نہلا، مگر یہ پتہ نہیں کہاں بزی تھی۔ لائبہ بیگم جلدی سے بولی، میں نے آپ کو کہا ہے کہ اسے چینج کروا دے، یہ لڑکی میری بچی کو ہاتھ نہ لگائے۔ وہ رمیسا سے عنایہ کو کھینچتے ہوئے بولا تو رمیسا چپ چاپ واپس پلٹ گئی۔ لائبہ بڑبڑاتی ہوئی اسے اٹھائے کمرے میں چلی گئی۔ وہ سمن کے ساتھ باہر چلا گیا اور سمن نے اس کے پیسوں سے کافی شاپنگ کی مگر اس نے ذرا برا نہیں منایا۔ پھر وہ اسے دوپہر کا کھانا کھلا کر واپس آیا تو لائبہ بیگم کا غصے سے برا حال تھا۔ وہ اسے دیکھتے ہی بولنے لگ گئی، خود تم اس کے ساتھ مزے اڑا رہے ہو، میری شامت آئی ہوئی ہے، سنبھالو اس کو اب۔ شہیر نے اسے سمن کو پکڑاتے ہوئے کہا، پلیز ذرا اسے پکڑ لو، میں فریش ہو جاؤں تو۔ سمن اس کی بات پہ ہڑبڑا کر بولی، سوری شہیر، مجھے پارٹی کے لیے نکلنا ہے تو بہت تیاری باقی ہے، اس لیے میں اسے نہیں پکڑ سکتی۔ تو شہیر لب بھینچ کر اسے اٹھائے کمرے میں آیا تو اس نے پھر سے گند ڈالا ہوا تھا۔ وہ پھر سے اسے اٹھائے لائبہ بیگم کے کمرے میں آیا اور بولا، موم، اس نے پھر سے گند ڈالا ہوا ہے، پلیز اسے صاف کر دیجئے۔ لائبہ بیگم نے جلدی سے کہا، مجھے پارٹی کے لیے تیار ہونا ہے، میں صبح سے تمہاری بچی کو سنبھال رہی ہوں، اب نہیں ہوگا مجھ سے۔ ٹھیک ہے، آپ نہیں کرنا تو پلیز فرا اور مانور سے کہہ دیجئے، اس نے اپنے سے چھوٹے بہنوں کا نام لیتے ہوئے کہا۔ لائبہ بیگم نے تھیوری چڑھا کر اسے دیکھا اور بولی، نہیں، میری بچیاں تمہاری بیٹی کی نوکرانی نہیں لگی ہوئی ہے کہ وہ اس کے کام کرتی پھرے، ان کو اور 100 کام ہے، ویسے بھی ہم سب لوگ پارٹی پہ جا رہے ہیں۔ وہ دل محسوس کر اسے لے کر وہاں سے آیا اور کمرے میں آ کر اسے خود ہی صاف کرنے لگا مگر اس کے سارے ہاتھ اور بیڈ شیٹ خراب ہو گئی۔ اس نے ہڑبڑا کر اسے چھوڑا اور جلدی سے واش روم میں جا کر اپنے ہاتھوں کو دھو کر وہ واپس آیا تو عنایہ گلا پھاڑ کر رو رہی تھی۔ اس نے انتہائی بیزاری سے اسے دیکھا اور باہر نکل کر کچن میں آیا جہاں رمیسا کھانا تیار کر رہی تھی۔ اس نے پاس آ کر روب جمانے والے انداز میں کہا، سنو، میرے کمرے میں عنایہ لیٹی رو رہی ہے، اسے جا کر صاف کر دو اور میری بیڈ شیٹ بھی بدل دینا۔ تو وہ بغیر کسی بحث کے چپ چاپ اس کے روم کی طرف بڑھ گئی۔ وہ خود باہر لاؤنج میں بیٹھ کر ٹاک شو دیکھنے لگا۔ کچھ دیر کے بعد وہ عنایہ کو تھامے باہر نکلی اور اس کے پاس بٹھا کر اندر چلی گئی۔ عنایہ ابھی بھی روئے جا رہی تھی۔ وہ جنجلا کر کچن کی طرف دیکھنے لگا۔ کچھ دیر کے بعد وہ واپس آئی اور اس کے ہاتھ میں دلیا نما چیز تھی۔ وہ اسے کھلانے ہی لگی تھی کہ شہیر نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے خوشمگی نگاہوں سے دیکھا اور بولا، کیا کر رہی ہو تم، جاہل لڑکی؟ تو وہ اسے نہ سمجھی سے دیکھنے لگی۔
تمہارے اندر عقل نام کی چیز نہیں ہے؟ کیا بچے کو کچھ بھی انہیلدی کھلا دو گی؟ میری بچی کو کچھ ہو گیا تو اسے صرف میں سیریلیک دیتا ہوں۔ جاہل ہوگے آپ۔ جو انسان خود کو زیادہ سمارٹ سمجھتا ہے نا، وہ دراصل خود ہی جاہل ہوتا ہے۔ آپ کو اتنا نہیں پتا کہ سیریلیک بھی دلیا ہی ہوتا ہے ایک طرح سے، اور یہ صدیوں بعد آیا ہے، مگر اس سے پہلے مائیں اپنے بچوں کو یہی دیتی تھی۔ وہ تڑخ کر بولی تو شہیر نے حیرانگی سے اسے دیکھا۔ اوہ، غصہ بھی آتا ہے تمہیں؟ مجھے تو ایسا لگا کہ تمہارے منہ میں شاید زبان ہی نہیں ہے۔ وہ طنزیہ لہجے میں بولا تو وہ ناگواری سے اسے دیکھنے لگی۔ شہیر نے پہلی بار اسے بغور دیکھا۔ گندمی رنگت پر نین نقش قدرت نے بڑے خوبصورت تراشے تھے۔ خاص طور پہ اس کی آنکھیں بہت اٹریکٹیو تھی۔ وہ سر جھٹک کے انایا کو دلیا کھلانے لگی اور انایا سیریلیک سے زیادہ مزے سے کھا رہی تھی۔ پھر کھاتے کھاتے ہی وہ اس کی گود میں سو گئی۔ لیجیے اپنی بیٹی، مجھے کھانا بنانا ہے ورنہ پوپا جی آ کر ناراض ہوں گے، وہ اسے تماتے ہوئے بولی اور پھر اٹھ کر کچن کی جانب بڑھ گئی۔ وہ انایا کو لیے اپنے کمرے میں آ گیا اور اسے بیڈ پہ لٹاتا وہ ٹی وی دیکھنے لگا۔ کچھ دیر کے بعد سلیم صاحب والد آ گئے تو وہ اٹھ کر باہر آیا تو لائبہ بیگم سمیت سب وہاں پہ موجود تھے۔ اس نے حیرانگی سے کہا، ارے آپ سب لوگ تو پارٹی پہ گئے تھے نا، اتنی جلدی آ گئے؟ ہاں، وہ مسز قیوم کی ساس فوت ہو گئی اور ساری پارٹی کا بیڑا غرق ہو گیا، لائبہ بیگم نے کہا تو وہ انہیں محض دیکھ کر رہ گیا۔ پھر اس کی نگاہ لائبہ پہ پڑی جو کہ کانا لا لا کر رکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے سے تکن ظاہر ہو رہی تھی۔ پھر سب نے کھانا شروع کیا مگر کسی ایک نے بھی اسے نہیں کہا کہ آ کر کھانا کھا لو۔ میں کیوں اس کے بارے میں اتنا سوچ رہا ہوں، میری طرف سے باڑ میں جائے۔ وہ سر جھٹک کر کھانا کھانے لگ گیا۔ پھر سب کے کھانے کے بعد اس نے سب برتن سمیٹے اور سب لوگ لاؤنج میں آ کر بیٹھ گئے۔ کچھ دیر کے بعد وہ گرین ٹی لے کر آ گئی۔ سب پینے کے بعد اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ وہ بھی کمرے میں آیا تو انایا جاگ چکی تھی اور اسے دیکھتے ہی رونے لگی۔ گہرا سانس بھرتا ہوا دودھ کی بوتل پکڑ کر واپس پلٹا اور جب کچن میں داخل ہوا تو رمیسا زمین پہ بیٹھی روٹی کھا رہی تھی، وہ بھی ہری مرچ کے ساتھ۔ وہ دودھ کی بوتل دھونے کے بعد اس میں دودھ بنانے لگا تو بوتل سے پانی ختم تھا۔ شٹ یار، میں پانی کی بوتل بھی نہیں لایا، وہ جھنجھلا کر بولا۔ میں نے گھر کا پانی بوائل کر دیا تھا، آپ اس میں بنا لیجئے دودھ، وہ آہستہ سے بولی اور ساتھ ہی اسے مرچی سے ہچکی لگ گئی۔ شہیر نے مڑ کر بے اختیار اسے دیکھا تو اس کی آنکھوں سے اور ناک سے پانی نکل رہا تھا۔ جب سالن موجود ہے تو اتنی مظلوم بن کر یہ سب کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس نے تڑک کر کہا تو وہ بنا کوئی جواب دیے سر جھٹک کر پھر سے کھانے لگی۔ پتہ نہیں خود کو سمجھتی کیا ہے۔ شہیر پر بڑبڑاتا ہوا فریج کی طرف بڑھا اور اس نے دیکھا تو فریج لاک تھی۔ کیا بدتمیزی ہے یہ، فریج کون لاک کرتا ہے؟ چابی کہاں ہے اس کی؟ اس نے غصے سے کہا تو وہ آہستہ سے بولی، پوپا جی کے پاس ہوتی ہے، وہ اپنے کمرے میں جانے سے پہلے سالن وغیرہ فریج میں رکھ کر جاتے ہیں کیونکہ انہیں صبح کو دکان پہ لے کر جانا ہوتا ہے کھانا۔ وہ اس کی بات پہ چپ سا ہو گیا۔ اسے معلوم تھا کہ سلیم رانا کی کنجوسی ایک عالم میں مشہور ہے۔ تم روز اسی سے روٹی کھاتی ہو؟ شہیر نے لب کو چلتے ہوئے پوچھا تو اس نے تڑک کر کہا، آپ کو اس سے مطلب؟ میں جو مرضی کھاؤ پیوں، بہت اچھا ہوتا ہے تمہارے ساتھ، تم اسی قابل ہو۔ تمہاری یہ گھس بھر کی زبان ہے نا، اسی وجہ سے لوگ تمہیں ناپسند کرتے ہیں۔ وہ بھی جواباً اسی انداز میں بولا اور پھر انایا کا دودھ بنا کر واپس کمرے میں آ گیا۔ انایا نے دودھ پی کر کھیلنا شروع کر دیا تھا اور کچھ دیر کے بعد وہ خود بخود سو گئی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا کہ انایا نے گلا پھاڑ کر پھر سے رونا شروع کر دیا۔ وہ ایک دم سے ہڑبڑا کر اٹھا اور اسے کافی بہلانے کی کوشش کی مگر وہ چپ ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ لگتا ہے اس لڑکی نے جو آج دلیا کھلایا تھا نا، اس کی وجہ سے اس کا کام خراب ہو گیا ہے، اسے تو میں چھوڑوں گا نہیں، ابھی جا کر خبر لیتا ہوں۔ وہ انایا کو لٹاتا باہر نکلا تو وہ دروازے پہ ہی کھڑی تھی۔ انایا اتنا رو کیوں رہی ہے؟ اس نے بے چینی بھرے انداز میں پوچھا تو وہ اس کے قریب آتا اس کا بازو دبوچے اندر لایا اور داڑ کر بولا، اس کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے، شاید یہ صرف تمہارے اس انہیلدی کھانے کی وجہ سے ہوا ہے۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ جو کہ دلیے سے کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ ماشاءاللہ سے 7-8 ماہ کی بچی ہے اور اس کے لیے خوراک بہت لازمی ہے۔ اور آپ کو کس نے کہا کہ اس کے پیٹ میں درد ہے؟ ہو سکتا ہے کسی بھوک لگی ہو۔ پھر سے
آپ نے سونے سے پہلے اسے صرف ایک دودھ کا پیڈر دے دیا، جبکہ اسے کچھ کھلا کر سلانا چاہیے تھا، جسے وہ رات بھر سوئی رہتی۔ اتنے سے بچے کو ہر 4 گھنٹے کے بعد کچھ نہ کچھ دینا چاہیے، جس کا پیٹ بھر سکے، مگر اسے دودھ پیے بھی 4 گھنٹے سے زیادہ ہو چکے ہیں۔ وہ نان سٹاپ بولتی چلی گئی اور پھر تیزی سے انایا کی طرف لپکی۔ اسے جیسے ہی اٹھایا تو اس نے رونا بند کر دیا۔ اس کو میرے ساتھ کوئی پرابلم ہے کیا؟ جب بھی میں اٹھاتا ہوں یہ رونے لگتی ہے اور چپ بھی نہیں ہوتی، جتنا مرضی چپ کروا لوں۔ وہ چڑھ کر بولا تو وہ انایا کے رخسار کو چومتے ہوئے بولی، اتنا سا بچہ محبت کو بہت جلد پہچان جاتا ہے، وہ ہاتھوں کے چونے سے ہی محبت کو پہچان لیتا ہے۔ جب آپ بچے کو بہلانے کے دوران ڈانٹے جائیں گے تو چپ نہیں ہوتا۔ میں تجھے زمین پہ اٹھا کر ماروں گا تو بچہ خود بہت آپ سے ڈر جائے گا، اور اتنے بچے کو چونکہ اس کا مطلب پتہ ہی نہیں ہوگا، مگر لہجے کی سختی محسوس کر کے رونے لگے گا۔ کبھی پیار سے بہلا کر دیکھیے گا، وہ بہل جائے گی۔ شہیر نے اسے دلچسپی سے دیکھا اور بولا، ویسے یہ تمہاری سوتن کی بیٹی ہے، تمہیں تو اس سے نفرت ہونی چاہیے نا؟ وہ اس کی بات پہ طنزیہ لہجے میں بولی، کیوں؟ میری اس بچی سے کیا دشمنی؟ مجھے کون سا اس کی وجہ سے اس کے باپ نے چھوڑا تھا؟ اور قابل نفرت تو باپ ہے، اور میں ان سے کافی نفرت کرتی ہوں۔ یہ زبان دوسروں کے سامنے کیوں نہیں چلتی؟ میرے آگے تو کینچی کی طرح چلتی ہے، وہ تلملا کے بولا۔ وہ اس کی بات کا جواب دیے بنا انایا کو لے کر باہر نکل گئی۔ وہ بے فکر ہو کر سو گیا۔ صبح انایا کے رونے پہ آنکھ کھلی۔ اس نے ٹائم دیکھا تو صبح کے 10 بج رہے تھے۔ بھرپور نیند کے باوجود جو اس کے رونے سے آنکھ کھلی تھی، اسے سخت جھنجھلاہٹ سی ہوئی، مگر پھر اس کے رات والے الفاظ یاد آئے تو وہ انایا پہ جھک کر اسے پچکارنے لگا۔ اس نے گود میں اٹھا کر اسے گدگدا تو وہ قلقاریاں شروع کرنے لگی۔ ایک سکون سا رگ و ریشے میں اتر گیا۔ وہ اسے یوں ہی اٹھائے ہوئے باہر آیا تو کچن میں رمیسا سب کا ناشتہ بنا رہی تھی۔ رمیسا، اسے چینج کر دو، میں بھی فریش ہو جاؤ، اس نے پاس جا کر کہا۔ میں ناشتہ بنا رہی ہوں، پوپا جی نے کام پہ جانا ہے، وہ جلدی جلدی سے ہاتھ چلاتے ہوئے بولی اور لب بھینچ کر باہر آیا تو سمن فرا موبائل پہ کچھ دیکھ رہی تھی۔ وہ پاس آ کر ناگواری بھرے انداز میں بولا، تم لوگوں میں عقل نام کی چیز نہیں ہے کیا؟ وہ وہاں کچن میں اکیلی لگی ہے اور تم لوگ مہارانیوں کی طرح بیٹھی ہو۔ وٹ؟ آپ ہمیں ڈانٹ رہے ہیں اس 2 ٹکے کی لڑکی کی وجہ سے؟ شٹ اپ، وہ فرا کی بات بیچ میں ہی کاٹتے ہوئے چنگاڑ کر بولا۔ شور سن کر لائبہ بیگم اور سلیم صاحب بھی باہر آ گئے۔ وہ دونوں نے جب معاملہ پوچھا تو فرا نے روتے ہوئے کہا، ان کی سوکال بیوی نے بھڑکایا ہے انہیں۔ کیا یہ بات سچ ہے؟ لائبہ بیگم نے پوچھا تو وہ تلخ لہجے میں بولا، بکواس کر رہی ہے یہ۔ اگر اس کے ساتھ کام نہیں کرنا تو انایا کو سنبھال لے، اسے فریش کر دے، مجھے کوئی لینا دینا نہیں پھر کسی سے۔ کیوں میں کیوں کروں؟ سمن آپ سے شادی کرنا چاہتی، اسے کہیے کہ عادی کرے اپنا، صدف نے تنک کر کہا تو سمن سٹ پٹا کر اٹھی اور اس کے ہاتھ سے انایا کو لیتے ہوئے بولی، ڈونٹ وری شاہو، میں سنبھال لوں گی۔ وہ سر جھٹک کر اپنے کمرے میں آ گیا۔ وہ فریش ہو کر خود باہر نکلنے لگا تو انایا رو رہی تھی اور رمیسا نے اسے پکڑنا چاہا تو وہ جلدی سے بولا، پلیز تم اسے اپنا عادی بناؤ ورنہ آگے جا کر مشکل ہوگی۔ تو اس کا چہرہ اتر سا گیا مگر وہ اگنور کرتا باہر کی جانب بڑھ گیا۔ اس کے جاتے ہی سمن نے طنزیہ مسکراہٹ سے اسے دیکھا اور بولی، تمہاری کوئی اوقات نہیں ہے تو کیوں بار بار اپنی بے عزتی کرواتی رہتی ہو؟ کچھ پل تم نے میری انایا کی کیئر کر لی تو اسے اپنی بیٹی سمجھنے لگی، یہ صرف میری بیٹی بنے گی۔ سمن کی بات پہ وہ استہزائی انداز میں مسکرائی تو سمن کے تن بدن میں آگ سی لگ گئی۔ تم ایسے کیوں مسکرائی؟ وہ چیخ کر بولی، مگر وہ بنا جواب دیے کچن میں آ گیا۔ پھر انایا سارا دن روتی رہی مگر فرا، سمن اور لائبہ بیگم میں سے کسی سے چپ نہ ہو رہی تھی، اور ابھی اس نے گند ڈالا تو سمن نے اٹھا کر اسے زمین پہ پٹخ دیا۔ وہ بچی بے تحاشا بلکنے لگی اور اس کا رونا کب تک برداشت کرتی؟ اپنی عزت نفس کو بالائے طاق رکھتی وہ جلدی سے لاؤنج میں آئی تو لائبہ بیگم سر تھامے بیٹھی تھی، جبکہ فرا نے کانوں میں ہیڈ فون لگا کر میوزک چلا لیا تھا۔ اس نے جلدی سے انایا کو پکڑ کر سینے سے لگایا تو وہ ہچکیاں بھرتی اس کے کندھے کے ساتھ لگ گئی۔ اس نے ان بے حس لوگوں کو دیکھا اور اسے لے کر شہیر کے کمرے میں آئی اور ڈائپر کھولا تو دگ سے رہ گئی۔ اس کے سکن پہ گن کی وجہ سے بہت زیادہ انفیکشن ہو گیا تھا۔
اس نے پریشان ہو کر سوچنا شروع کیا تو اسے یاد آیا کہ اس کی امی محلے کی عورتوں کو کارن سٹارچ کپڑوں کو لگانے والی مایا لگانے کو کہتی تھی۔ وہ جلدی سے کچن میں گئی اور واپس آ ہی رہی تھی، کمرے کے باہر کھڑے شہیر کو دیکھ کر قدم سست پڑ گئے۔ وہ اسے حیرانگی سے دیکھنے لگا۔ وہ سر جھٹک کر اس کی سائڈ سے ہوتی اندر گئی تو وہ اس کے پیچھے آتے ہوئے بولا، تم سے کہا تھا نا کہ انایا عادی مت بناؤ۔ تم کیا کرو، یہ دیکھیے جن کا عادی بنانا چاہتے انہوں نے کیا حال کیا۔ وہ تلخ لہجے میں بولی تو وہ اس کا انفیکشن دیکھ کر گھبرا گیا اور بولا، میں ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتا ہوں۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں، بس تھوڑی دیر کولر رکھنا پڑے گا اسے، اور میں یہ اسٹارچ ڈال رہی ہوں۔ وہ جلدی سے بولتی اپنا کام کرنے لگی۔ کیا اس سے کام ہو جائے گا؟ جی انشاءاللہ، بس دھیان رکھنا پڑے گا۔ وہ بولتی اسے سلانے لگی اور کچھ ہی دیر میں وہ سو گئی۔ وہ بیڈ پہ چادر بچھا کر اسے لٹاتی کچن میں چلی، پھر وہ وقتاً فوقتاً اس کے کمرے میں آ کر اسے چیک کرتی رہی اور ساتھ گھر بھی سنبھال رہی تھی، کیونکہ آج فرح کے سسرال والے آ رہے تھے تو کام بڑھ گیا تھا۔ فرح نے لمبا چوڑا مینیو دے دیا تھا۔ پھر فرح کے سسرال والے آئے تو اس نے دیکھا کہ فرح کے جیٹ کی غلیظ نگاہیں رمیسا پہ ہی ہے۔ یہ دیکھ کر اس کا خون کھول اٹھا۔ ویسے آپ کی نوکرانی بڑی خدمت والی ہے، سچ میں ہمیں بھی ایسی مل جائے تو سکھ کا سانس آ جائے۔ فرح کی ساس کی بات پہ شہیر نے بے یقینی سے لائبہ بیگم کو دیکھا تو انہوں نے اشارے سے چپ رہنے کو کہا تو وہ لب بھینچ کے رہ گیا۔ ارے موم، میں تو کہتا ہوں جہیز کی بجائے یہ نوکرانی جہیز میں لے لے، فرح کے جیٹ نے کہا تو اس کے سارے سسرالی کہہ لگا کر ہاں میں ہاں بھرنے لگے۔ شہیر نے مٹھیاں بھینچ کر خود کو بمشکل کچھ کہنے سے روکا۔ پھر اس کے جیٹ نے جب رمیسا چائے پکڑا رہی تھی تو اس کے ہاتھ کو مس کیا تو شہیر کا خون کھول اٹھا۔ اس نے سرخ انگارہ آنکھوں سے رمیسا کو دیکھا جس کا چہرہ ہر قسم کے جذبات سے آری تھا۔ رمیسا، جا کر انایا کو دیکھو، مجھے لگ رہا ہے وہ رو رہی ہے، اس نے حتی الامکان لہجے کو نارمل رکھتے ہوئے کہا تو وہ چپ چاپ سیڑھیوں کی جانب بڑھ گئی۔ وہ کچھ دیر ان کے پاس بیٹھا۔ جب شادی کے دن رکھ لیے تو وہ اٹھ کے کمرے میں آیا تو وہ انایا کو نہلا کر اس کے کپڑے چینج کر چکی تھی اور بنا دوپٹے کے پہلی بار وہ اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی چٹیاں پشت پہ لہرا رہی تھی اور سلم سمارٹ سا بدن اس کے اندر ہلچل مچا گیا۔ وہ اس کے قریب آیا تو وہ جلدی سے دوپٹہ الٹے باہر نکلنے لگی تو وہ آگے ہوتا اس کا راستہ روک گیا۔ تم خوبصورت بن سکتی اگر خود کو سنوار لو، وہ اس کے رخسار کو چھونے کے لیے ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے بولا تو وہ پیچھے ہو گئی۔ اس کا گریز شہیر کو تپا گیا۔ وہ اسے کندھوں سے دبوچے وارڈروب سے لگاتا غصے سے بولا، وہ گھٹیا آدمی تمہیں چو رہا تھا تو تب تم نے اسے روکا کیوں نہیں؟ چھوڑے مجھے، وہ اس کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے تپ کر بولی، پہلے میرے سوال کا جواب دو تو چھوڑ دوں گا۔ تمہارے اندر عزت نفس نام کی چیز نہیں ہے کیا؟ وہ غرا کے بولا تو وہ تلخ مسکراہٹ سے اسے دیکھتے ہوئے بولی، کون سی عزت نفس؟ میری عزت نفس اسی دن مر گئی تھی جب آپ مجھے دھتکار کر چلے گئے تھے۔ جس عورت کو اس کا شوہر دھتکار دے تو وہ ہر مرد کی ہوس مٹھانے کا سامان بن کر رہ جاتی ہے، اور آپ کی تو عزت نفس زندہ تھی، تو آپ نے وہاں پہ بیٹھے اس آدمی کے چہرے پہ تھپڑ کیوں نہیں مار کر کہا کہ یہ بیوی ہے میری؟ جب میری شوہر کی غیرت ہی مر چکی ہے تو میں اپنی عزت نفس کا اچار ڈالوں گی؟ ان 3 سالوں میں نہ جانے کتنی مردوں کی نگاہوں نے میرے بدن میں سوئیاں چبوئی ہے۔ پوپا جی اور چچا جی کے دوست یار، سمن، فرا وغیرہ کے کلاس فیلو وغیرہ کی غلیظ نگاہوں کی اس قدر عادی ہو گئی ہوں کہ اب برا لگنا ہی بند ہو گیا۔ اور یہ جو آپ کی بہن کا جیٹ بیٹا ہے نا، یہ تو مجھے ایک رات کے 50,000 تک کا آفر دے چکا ہے۔ پتہ ہے مسٹر شہیر رانا، جس عورت کو اس کا مرد ٹکرا دے نا، اس کی دنیا میں کوئی مرد عزت نہیں کرتا۔ میں بھی وہی بد نصیب ہوں، ایک گوشت کا ٹکڑا ہوں۔ میں ان جیسے مردوں کے لیے جیسے نوچنا چاہتے ہیں۔ وہ بولتی جا رہی تھی اور اس کی ہر بات دل میں تیر کی مانند لگ رہی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں صرف خود کے لیے حقارت تھی۔ نہ تو وہ یہ بولتے ہوئے اٹکی تھی اور نہ ہی اس کا ایک آنسو بھی ٹپکا تھا۔ وہ شاید سب کی زیادتی سہ کے بے حس ہوتی گئی تھی یا پھر بالکل ہی اندر سے ختم ہو گئی تھی۔ اس کے چاہتے ہی شہیر گرنے سے انداز میں صوفے پہ بیٹھ گیا اور آنسو نکل کر کن پٹی میں جذب ہو رہے تھے۔ پھر وہ انایا کے رونے پہ ہوش میں آیا اور بوجھل دل سے اس کی طرف بڑھا اور بہلانے لگا۔ وہ ایسے ہی اٹھائے کچن میں آیا تو وہ ڈھیروں برتن دھو رہی تھی اور کچن میں پنکھا تک نہیں تھا۔ وہ پسینے سے بھیگی ہوئی تھی۔ صبح دھو لینا برتن،
اس نے کہا تو وہ سفاٹ لہجے میں بولی، صبح بھی میں نے ہی دھونے ہیں، تو اس سے بہتر دھو کر سو۔ وہ اس کے ہٹ دھرم لہجے پہ چڑھ کر بولا، تم سے ہمدردی میں کہہ رہا، مگر کچھ لوگ اس قابل ہی نہیں ہوتے کہ ان سے ہمدردی کی جائے۔ کچھ دیر پہلے والی ساری ہمدردی اس کے تلخ انداز پہ ختم ہو چکی تھی۔ وہ پھر سے اس سے الجھنے لگا تھا۔ مجھے آپ کی ہمدردی کی ضرورت بھی نہیں ہے، باڑ میں گئی آپ کی ایسی بناوٹی ہمدردی، وہ تڑک کر بولی تو وہ دل ہی دل میں اس سے سلواتی سناتا انایا کا دودھ بنانے لگا۔ کچھ دن مزید گزر گئے۔ وہ سارا دن بڑی خوش اسلوبی سے انایا کو سنبھال لیتی تھی اور گھر کے کام بھی کرتی تھی۔ لائبہ بیگم اور باقی سب زور و شور سے تیاریوں میں لگے تھے۔ آج بھی وہ سب لوگ شاپنگ پہ گئی ہوئی تھی۔ شام ڈلے وہ شاپنگ بیگ سے لدی پودی گھر آئی تو وہ انایا کو لیے ان کے پاس بیٹھ کر شاپنگ دیکھنے لگا۔ ان سب نے اپنے لیے ڈھیروں کپڑے اور جوتے لیے تھے، مگر کسی ایک نے بھی یہ نہیں کہا کہ یہ رمیسا کا ہے۔ اسے رہا نہیں گیا تو اس نے بے اختیار پوچھ لیا، رمیسا کے لیے کوئی سوٹ نہیں لائے؟ ارے بیٹا، اس نے نیا سوٹ کہاں پہننا ہے، اس نے کچن کا کام سارا سنبھالنا ہوتا ہے، اور ویسے بھی وہ فرح نے اپنے 2-3 سوٹ نکالے تھے، اس نے کچھ عرصہ پہلے ہی بنائے تھے، بس 2-3 بار پہنے ہیں، وہ بالکل ٹھیک ہے، نئے ہی لگتے ہیں، تو اس لیے میں نے فرح سے کہا تھا کہ وہ اس کو دے دے۔ لائبہ بیگم نے اطمینان بھرے انداز میں جواب دیا تو وہ لب بھینچ کے رہ گیا۔ وہ سب لوگ واقعی اس کے ساتھ بہت زیادہ ظلم زیادتی کر رہے تھے۔ اس نے اپنے شوہر ہونے کا حق کبھی ادا کیا ہی نہیں تھا، تو آج کوئی بھی اس کی عزت نہیں کرتا تھا۔ سب کے نزدیک وہ صرف اور صرف سب کی نوکرانی تھی، جو کہ ہر ایک کی خواہش پوری کرتی پھرتی تھی۔ سارا دن وہ گدھوں کی طرح کام کرتی، مگر کسی ایک نے کبھی اسے یہ تک نہیں پوچھا کہ اس نے کھانا کھایا ہے، اس نے نہایا ہے، وہ تک تو نہیں گئی۔ لوگوں نے اسے شاید انسان ہی سمجھنا بند کر دیا تھا۔ کسی ایک کو بھی اس کے جذبات اور احساسات کی پرواہ ہی نہیں تھی، اور وہ بھی خود سے لاپرواہ ہوتی گئی۔ اس نے بھی جیسے خود کو انسان سمجھنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ اسی وقت وہ چائے کی ٹرالی گھسیٹے اندر داخل ہوئی تو شہیر نے اسے بغور دیکھا، جو کہ کافی تکی تکی سی لگ رہی تھی۔ رمیسا کل شام کو امی اور وسیم، سمن کے والد وغیرہ بچوں سمیت گاؤں سے آ رہے ہیں، تو امی کے لیے سارا پرہیزی کھانا بنا لینا، اور وسیم اور اس کی فیملی کے لیے سمن تمہیں مینیو دے دے گی، وہ سب پکانا ہے۔ تم نے کل صبح جلدی اٹھ جانا، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ دوپہر کو ہی پہنچ جائیں گے، تو انہوں نے کھانا ہے، تو یہ نہ ہو کہ کھانا ریڈی نہ ہو، وسیم کو غصہ آ جائے، تمہیں تو پتہ ہی ہے نا وسیم کو کتنا غصہ آتا ہے۔ لائبہ بیگم نے کہا تو اس نے بغور اسے دیکھا، جو کہ وسیم چاچا کے نام پہ زرد سی پڑنے لگی تھی۔ پھر وہ تکے تکے قدموں کے ساتھ کچن کی طرف بڑھ گئی۔ وہ بھی اٹھ کر اس کے پیچھے آیا تو وہ نڈال سی وہاں چیئر پر بیٹھی تھی۔ اس نے پاس آ کر اس کے ماتھے کو چھوا تو وہ ہڑبڑا کر ایسے اٹھی جیسے کسی نے اسے ڈنک مارا ہو۔ شہیر نے محسوس کیا کہ اس کی آنکھوں میں ڈر ہے۔ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ تم ٹھیک نہیں ہو، شہیر نے پوچھا تو وہ بنا کچھ بولے اٹھ کر شیلف پہ بکھرے برتن سمیٹنے لگی۔ اگر تمہاری طبیعت نہیں ٹھیک تو جا کر آرام کر لو، جب تک خود کی عزت نہیں کرو گی کوئی تمہاری عزت نہیں کرے گا، وہ تلخ لہجے میں بولا تو وہ اسے زخمی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولی، سسرال میں عزت شوہر کے دم سے بنتی ہے، جب میرے شوہر نے مجھے عزت نہیں دلائی تو میں اپنی عزت کیسے کروں؟ ہر بات تم مجھ پہ کیوں ڈال دیتی ہو؟ مسئلہ کیا ہے تمہارے ساتھ؟ وہ اس کے کندھوں سے دبوچے ہوئے دھاڑ کر بولا تو وہ تلخ انداز میں مسکرا دی، میں نے یہاں پر یہی سب کچھ سیکھا ہے کہ یہاں پر گناہ کوئی اور کرے اور الزام دوسروں پہ لگتا ہے۔ آپ بھی تو گناہ سے بری نہیں ہے، آپ نے تو مجھے ٹکرانے کا گناہ کیا ہے، میرے دل کو ویران کرنے کا گناہ کیا ہے، میرے جذبات سے کھیلنے کا گناہ کیا ہے، مجھے دوسروں کے سامنے بے آسرا کرنے کا گناہ کیا ہے۔ وہ اس کا گریبان پکڑے دبے دبے انداز میں چیخی اور اس بار آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے۔ وہ بے چین سا ہو گیا، دل چاہا کہ ان غزالی آنکھوں سے نکلتے ان قیمتی شبنمی قطروں کو لبوں سے چن لے، مگر وہ خود پہ ضبط کرتا ہوا ایک چٹکے سے مڑا اور اپنے کمرے میں آ کر گہرے سانس بھرتے ہوئے اپنے جذبات کو قابو کرنے لگا۔ اگلے دن سکینہ بیگم اور وسیم اپنی فیملی کے ساتھ دوپہر کو ہی پہنچ چکے تھے۔ سب کھانا ریڈی تھا تو سب نے سب سے پہلے کھانا کھایا اور اس کے بعد لاؤنج میں محفل جمائے چائے پینے لگے، اور شام کو سمن کی بہنوں نے باہر سے شاپنگ کرنے جانا تھا تو سب اسے فورس کرنے لگے۔ پھر وسیم اور سکینہ بیگم کے علاوہ سب ہی شاپنگ کے لیے نکل گئے۔
مگر اسے محسوس ہوا کہ جب وہ عنایا کو اس کے سپرد کر رہا تھا تو اس کی آنکھوں میں بے چینی سی تھی۔ وہ بیچ راستے میں ہی طبیعت خراب ہونے کا بہانہ کر کے لوٹا تو آگے کا منظر دیکھ کر اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وسیم چاچا اس کی بیوی کے ہاتھ تامے ہوئے لبوں سے لگانے والے اور وہ روتے ہوئے ان سے چڑوانے کی کوشش کر رہی تھی۔ چاچا، اس نے داڑ کے کہا، اور وسیم اسے چھوڑتے ہوئے ہڑبڑا کر کہا، ارے بڑی بے غیرت عورت ہے تمہاری بیوی، پتہ ہے مجھے بہکانے کی کوشش کر رہی تھی۔ وسیم نے گڑبڑا کر کہا تو وہ جلدی سے روتی کھامتی رمیسا کے پاس آیا اور اسے اپنی باہوں میں سمیٹ لیا۔ وہ اس کی شرٹ دبوچے اس کے سینے سے لگی تڑپ تڑپ کر رو رہی تھی۔ وہ اسے یوں ہی باہوں کے حصار میں لیے عنایا کو اٹھائے کمرے میں آ گیا، اسے بیڈ پہ بٹھاتے ہوئے جگ سے پانی ڈال کر اس کے لبوں سے لگا گیا۔ وہ کسی پیاسے اونٹ کی طرح غٹا غٹ پانی ایک ہی سانس میں ختم کر گئی۔ کب سے ہراس کر رہے ہیں چچا تمہیں؟ اس نے نگاہیں چراتے ہوئے پوچھا تو وہ چہرہ ہاتھوں میں چھپائے رو دی۔ وہ بنا کہے ہی جان چکا تھا کہ جب بھی وسیم چاچا آئے ہوں گے تب اسے ہراس کیا ہوگا۔ اس کا دل خود کو مارنے کو چاہ رہا تھا۔ قصوروار وہی تھا کہ جو اپنی بیوی کی عزت نہیں کروا سکا۔ وہ اسے اس صفاک دنیا میں تنہا چھوڑ گیا، جبکہ اس لڑکی کی ماں اسے ایسے درندوں سے بچانے کے لیے اس کا محافظ بنا کر گئی تھی، مگر وہ اسے معمولی شکل و صورت کی لڑکی جان کر چھوڑ گیا اور وہاں جا کر ایک فرنگی لڑکی سے شادی رچا لی، مگر اس سے وفا تک نہ ملی۔ آرام کرو، آئندہ سے کوئی تمہیں گندی نگاہوں سے نہیں دیکھے گا، وہ کہتا ہوا ایک جھٹکے سے اٹھا اور باہر آیا، جہاں پہ وسیم بے چین سا ادھر ادھر ٹہل رہا تھا۔ ارے بیٹے، اچھا ہوا تو آ گیا، میں تم سے ہی بات کرنے والا تھا۔ میں جب بھی آیا ہوں تمہاری بیوی نے ایسے ہی مجھے ورغلایا ہے۔ اصل میں بیچاری نے محرومیاں دیکھی ہے نا، تو اسی لیے ایسی لڑکیاں مردوں کو ورغلاتی رہتی ہے۔ وہ تو میں ہوں کہ کبھی بہکا نہیں، ایسی معمولی شکل و صورت والی لڑکیوں پہ تو میں تھوکتا بھی نہیں ہوں۔ وسیم کی بات پوری ہوتے ہی اس نے رکھ کر چماٹ اس کے منہ پہ ماری اور بولا، آئندہ سے میری بیوی کے متعلق ایک لفظ بھی ایسا ویسا بولا تو جان لے لوں گا۔ میں یہاں اس لیے چپ ہوں کہ آپ میرے چچا ہے، اور آپ کا یہ روپ دادو کو پتہ چلا تو وہ ٹوٹ جائے گی کہ آپ جیسے نیک عورت نے آپ جیسا بدبخت انسان پیدا کیا ہے جو اپنے ہی گھر کی عزت کو لوٹنے چلا تھا۔ چھی چاچا، آپ کی بیٹیوں کی عمر کی ہے، وہ کچھ تو حیا کر لیتے۔ وہ چبا چبا کر بولا اور پھر سکینہ بیگم کے روم میں آیا تو وہ نماز پڑھ رہی تھی۔ آجا میرا بچہ، سکینہ بیگم نے پرشفقت انداز میں کہا تو وہ جا کر ان کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گیا۔ کیا بات ہے میرے بچے کو؟ سکینہ بیگم نے اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے پوچھا تو وہ بھی کسی مسکراہٹ سے بولا، کچھ نہیں دادو، دراصل عنایا کے لیے پریشان ہوں، سنبھالی نہیں جاتی مجھ سے، صرف اور صرف جا کر رمیسا کے گود میں چپ ہوتی ہے۔ میری رمیسا ہے ہی ایسی، جہاں جاتی ہے نا شیرینی گول دیتی ہے، اور ویسے تو تم نے اس کے ساتھ بہت زیادتی کی یہاں چھوڑ کر، اور تیرے گھر والے اس سے کہیں زیادتی کرتے ہیں، اسے نوکرانی بنا کر رکھا ہوا ہے۔ میرا تو دل کلیجہ پانی پانی ہو جاتا ہے اس بچی کی حالت دیکھ کر۔ ایک کام کر میرا بچہ، پہلے تو اسے ٹکرا کر چلا گیا تھا لیکن اس بار اپنا لے، تیری بچی کو اس سے بہتر کوئی ماں نہیں ملے گی۔ مجھے وسیم کی دلہن نے بتایا تھا کہ سمن اور تم شادی کرنا چاہتے ہو، میں تو سن کر پریشان ہو گئی۔ بچے، نہ میرا بچہ، اس لڑکی سے شادی نہ کرنا، وہ کبھی بھی تمہیں خوش نہیں رکھ سکتی، اور نہ ہی تمہاری بچی کی ماں بنے گی۔ اس کی تو 2 گز بڑی زبان ہے، جب گاؤں آتی ہے نا تو وہاں ہمارے ملازموں کو تو گویا انسان ہی نہیں سمجھتی، اتنی سخت دل ہے کہ ایک بار ملازم کی بیٹی بیمار تھی، اس نے اس بچی کی دوا کے پیسے تک نہ دیے تھے۔ اپنے باپ کو، اور بچی فوت ہو گئی تو بولی اب عمر ہی اتنی تھی، اور مجھے تو ہمیشہ بڑھیا کہہ کر مخاطب کرتی ہے۔ سکینہ بیگم تو سمن کے خلاف بھری بیٹھی تھی۔ صحیح کہہ رہی ہے دادو، دادو ہے تو وہ واقعی ایسی ہی سخت دل، وہ آہستہ سے بولا۔ پھر وہ اٹھ کر کمرے میں آیا تو رمیسا وہاں موجود نہیں تھی۔ وہ گھبرا کے اسے ڈھونڈتا اس کمرے میں آیا جو کہ ایک وقت میں اسٹور روم ہوا کرتا تھا۔ وہ وہاں بستر پہ گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی تھی، بنا پنکھے کے۔ رمیسا، پنکھا کیوں نہیں جلایا؟ اس نے پوچھتے ہوئے پنکھا آن کیا تو وہ چلا ہی نہیں۔ یہ چل کیوں نہیں رہا؟ لائٹ گئی ہے، وہ آہستہ سے بولی تو وہ لب بھینج کے رہ گیا۔ چلو میرے ساتھ، تم آج سے میرے روم میں رہو گی، وہ اس کا بازو پکڑتے ہوئے بولا۔ اس نے ایک جھٹکے سے بازو چڑھاتے ہوئے کہا، کیوں جاؤں میں آپ کے ساتھ؟
جب دل چاہے گا مجھے ٹکرا کر پھر چلے جائیں گے۔ میں آپ کا کھلونا نہیں ہوں۔ وہ پٹ پڑی، نہیں چھوڑ کر جاؤں گا۔ جب میں کوئی وعدہ کرتا ہوں نا، اسے پورا ضرور کرتا ہوں۔ وہ جلدی سے بولا تو وہ طنز مسکراہٹ سے دیکھتے ہوئے بولی، لیکن آپ نے ایک وعدہ میری مری ہوئی ماں سے بھی کیا تھا کہ میرا ہاتھ کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ میری ماں آپ کی سپرد کر کے گئی تھی، مگر آپ نے تو اب بھی میری ماں کی قبر کی مٹی بھی خشک نہیں ہوئی تھی، اس وعدے کو توڑ کر بھاگ گئے۔ اب میں آپ کا کھلونا نہیں بنوں گی، نہ ہی میں کسی کو اپنے جذبات سے کھیلنے دوں گی۔ جو شخص میری سب کے سامنے عزت نہیں کروا سکتا، میں اس کے ساتھ رہ کر کیا کروں؟ ٹھیک ہے، میں برا آدمی ہوں، گھٹیا ہوں، میری خاطر نہیں تو انایا کی خاطر چلو، میں اسے نہیں سنبھال سکتا، پلیز میری مدد کر دو۔ وہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے بولا، اوہ، تو اپنی بیٹی کے لیے نینی چاہیے۔ ٹھیک ہے، چلوں گی میں آپ کے ساتھ، جب آپ سب کے سامنے میرا ہاتھ تھام کر لے جائیں گے۔ آپ نے برسوں پہلے مجھے چھوڑ کر ان درندے نما لوگوں کے سپرد کیا تھا، انہیں آج رات کے فنکشن میں آپ بتائیں گے کہ میں کسی کی ہوس کا سامان نہیں، آپ کی بیوی ہوں۔ فرح کے سسرال والوں کے سامنے مجھ سے معافی مانگ کر مجھ سے مانگے گے۔ کر سکتے ہیں آپ ایسا؟ وہ اس کی بات پہ چپ چاپ اسے دیکھ گیا۔ مل گیا مجھے جواب، نہیں کر سکتے۔ جائیے، میں آپ کی بیٹی کی نینی بننے میں سے بھی انکار کرتی ہوں۔ وہ تلخ لہجے میں بولتی رخ پھیر گئی، چپ چاپ اٹھ کر باہر نکلا اور کچھ دیر میں وہ شاپنگ مال پہنچ کر اس کے لیے ڈھیروں کپڑے، پرفیومز، جوتے اور ہیئر کیئر اور سکن کیئر کی سب آئٹمز لے چکا تھا۔ پھر وہ میک اپ کی شاپ پہ آیا اور وہ وہاں موجود سیلز گرل سے بولا، میم، کیا آپ میری مدد کر سکتی ہے؟ انہوں نے کبھی میک اپ وغیرہ اس طرح کی چیزیں یوز نہیں کی، تو کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ کوئی ایسی میک اپ آرٹسٹ ہے جو کہ ان کی ویکسنگ، تھریڈنگ وغیرہ کر سکے؟ یس سر، یہ بالکل شاپ کے ساتھ پارلر بنا ہوا ہے، وہاں میں ملینا ہے، بہت بڑی بڑی برائڈلز کو تیار کرنے کے ساتھ ساتھ ہوم سروس بھی دیتی ہے۔ اس لڑکی نے نہایت شائستہ انداز میں کہا تو وہ جلدی سے اس پارلر پہ گیا اور میں ملینا سے بات کی تو اس نے 50,000 مانگا۔ اس نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے چیک کاٹ کر کے اسے دیا اور میم الینا نے اپنی سب سے بیسٹ میک اپ آرٹسٹ کو اس کے ساتھ بھیجا۔ اس نے اس کے ساتھ کچھ میک اپ خریدنے میں مدد کی اور پھر وہ اسے لے کر گھر پہنچا تو سب لوگ اسے حیرانگی سے دیکھنے لگے۔ سب سے پہلے سمن نے ہی اٹھ کر اس سے پوچھا، شاہو، کون ہے یہ میک اپ آرٹسٹ ہے۔ بھیا، تھینک یو سو مچ، آپ نے میرے لیے اتنا سوچا، لیکن میں نے کاشی کے پارلر سے اپوائنٹمنٹ لی ہے۔ فرح جلدی سے بولی، یہ تمہارے لیے نہیں لایا۔ اوہ، سو سویٹ، تم میرے لیے اس کو لائے، سمن نے کہا تو وہ سر جھٹک کے رمیسا کو آواز دینے لگا۔ وہ ہاتھ صاف کرتے ہوئے باہر نکل کر اسے سوالیہ نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ یہ تمہارے لیے لایا تھا، کچھ کپڑے ٹرائی کر لینا، اور ہاں، یہ پارلر والی ہے، تمہاری تراش خراش کرے گی تو اسے میرے روم میں ہی لے جاؤ۔ وہ بولا تو سب اسے بے یقینی سے دیکھنے لگے۔ لائبہ نے جلدی سے کہا، شہیر، میرے بچے، اس کی کیا ضرورت ہے؟ اسے کچن میں ہی رہنا ہے، تو اتنے پیسے ضائع کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ ان کی بات پہ ناگواری سے کہنے لگا، کیوں، آپ کی نوکرانی ہے کیا؟ بیوی ہے یہ میری، اور آج سے کچن کا کام یہ نہیں کرے گی۔ اگر اتنا شوق ہے آپ کو کروانے کا تو اپنی بیٹیوں سے کروائے، یا پھر خانسامہ رکھ لیجئے جیسے پہلے رکھا تھا۔ ملازمہ نہیں لگی وہ آپ کی کہ وہ آپ کے ہر کام کو کرے۔ رمیسا اسے ایسے دیکھ رہی تھی جیسے اس کے سر پہ سینگ آ گئے ہو۔ جاؤ، اب یہاں کیوں کڑی ہو؟ اس بار سخت لہجے میں بولا تو وہ میک اپ آرٹسٹ کے ساتھ اس کے روم میں آ گئی۔ انایا اسے دیکھتے ہی قلقاریاں مارنے لگی تو اس نے مسکراتے ہوئے اسے گود میں اٹھا کر چٹا چٹ چوم لیا۔ میک اپ آرٹسٹ نے جب اس کی تھریڈنگ ویکسنگ شروع کی تو وہ تکلیف سے رونے والی ہو گئی۔ تکلیف میں اس کی چیخ بھی نکل رہی تھی۔ لگتا ہے میم آپ پہلی بار یہ سب کروا رہی ہے۔ فکر مت کیجیے، نیکسٹ ٹائم جب کروائے گی نا، کم فین ہوگا، کیونکہ بال بھی کم ہوگے اور اس کے علاوہ آپ عادی ہو چکی ہوگی۔ اللہ جی، یہ لڑکیاں کیسے کرواتی ہے ہر مہینے؟ اس نے دہائی دی تو اندر داخل ہوتا شہیر ہلکا سا مسکرا دیا۔ ویسے میم آپ بہت خوش نصیب ہے کہ آپ کو ان جیسے شوہر ملا ہے، بہت ہی اچھے ہے یہ آپ کے لیے، ہر چیز خود سلیکٹ کی اور یہاں تک بنا کسی بحث کے ہماری میم کو 50,000 دے دیے۔ کیا 50,000؟ وہ چیخ اٹھی تو شہیر نے آنکھیں سکیڑ کر اسے دیکھا، جو کہ بڑی کنفیوزڈ سی لگ رہی تھی اور چہرے پہ ہوائیاں اڑنے لگی تھی۔
شہیر مسکراہٹ ضبط کرتا چپ چاپ کپڑے اٹھا کر لائبہ بیگم کے روم میں تیار ہونے چلا گیا۔ پھر اس میک اپ آرٹسٹ نے 4-5 گھنٹے لگائے اور فنکشن کے لیے اس کے لائٹ سا میک اپ کرتے اس کے بالوں میں کلر ڈالنے لگی۔ وہ لانگ میکسی میں کھلے بال چھوڑے بہت پیاری لگ رہی تھی، اور اسی وقت شہیر اندر داخل ہوا اور اسے دیکھ کر ٹٹک گیا، جو کہ بہت پرکشش اور حسین لگ رہی تھی۔ وہ اس کی نگاہوں سے گھبرا رہی تھی اور اس کا چہرے کا سپاٹ پن اس کی ذرا سی توجہ سے چڑھا تو اس کی ہر ادا نرالی لگ رہی تھی، اور دوسری طرف رمیسا اس کے بدلے انداز میں بہت گھبرائی تھی۔ اور شہیر اس کے قریب آیا اور اسے نگاہیں چراتا سوئی ہوئی انایا کو دیکھنے لگا۔ میں انایا کو تیار کرتی ہوں۔ وہ اس کی نگاہوں سے اس کا مطلب بنا کہے ہی سمجھ گئی اور جلدی سے بولی، اور پھر انایا کو اٹھا کر اس نے اسے تیار کیا اور وہ اطمینان سے ان کا انتظار کر رہا تھا۔ ارے بھائی، تم ماں بیٹی کی تیاری کب پوری ہوگی؟ اس کی بات پہ رمیسا کے ہاتھ تھمے اور اسے انایا کی ماں کہنے پہ جیسے دل برسا آیا، اور وہ اسے تیار کرتے چومے جا رہی تھی۔ اس کے ہر انداز میں انایا کی محبت جھلک رہی تھی۔ شہیر کو اپنا فیصلہ بہت درست لگا۔ تیار ہونے کے بعد وہ شہیر کی طرف مڑتے ہوئے بولی، ہم لوگ ریڈی ہیں۔ وہ انایا کو اٹھائے باہر کی جانب بڑھ گیا۔ وہ دونوں جب ہوٹل پہنچے تو سب نے اسے حیرت اور بے یقینی سے دیکھا۔ لائبہ بیگم تیزی سے اس کے پاس آئی اور بولی، شہیر، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ تم اسے کیوں لائے ہو یہاں پہ؟ ایک بار مجھ سے تو پوچھ لیتے۔ میں نے تو سوچا کہ تم ویسے ہی اس کے لیے کپڑے وغیرہ لائے ہو۔ مجھے کیا پتا تھا کہ تم نے یہ سب پلان کیا ہوا ہے۔ اب مجھے یہ بتاؤ کہ میں فرح کے سسرال والوں کو کیا کہوں؟ جو سچ ہے موم وہی کہیے۔ اگر آپ کو شرم آتی ہے تو فکر مت کیجیے، میں خود ہی سب سنبھالوں گا۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر اطمینان بھرے انداز میں بولا، اور اس سے لے کر سکینہ بیگم کے پاس آیا، جو کہ رمیسا کو سینے سے لگائے اسے دعائیں دے رہی تھی۔ ارے یہ کیا، آپ تو اپنی نوکرانی کا بہت خیال رکھتے ہیں، ویسے لگ بہت قیامت رہی ہے، فرح کے جیٹ نے رال ٹپ کھاتے ہوئے کہا تو وہ مٹھیاں بھینچ کر اس کی طرف مڑا اور ناگواری بھرے انداز میں بولا، مسٹر، آپ ہمارے رشتہ دار بننے والے ہیں، اسی لیے لحاظ کر رہا ہوں، ورنہ اپنی بیوی کے لیے اتنے نازیبا الفاظ سن کر آپ کا منہ توڑ دیتا۔ اپنی زبان اور نگاہوں کو حد میں رکھیے ورنہ میں سارے لحاظ بھول جاؤں گا۔ اس کے منہ سے بیوی کا لفظ سن کر فرح کے سسرالیوں کو کافی دھچکا لگا تھا۔ ارے میرے بیٹے نے تو مذاق میں ہی کہہ دیا تھا کہ جہیز میں دے دے، آپ لوگوں نے تو اسے گھر میں ہمیشہ اس کے لیے رکھنے کے لیے بہو بنا لیا۔ ارے نوکرانیوں کو بہو نہیں بنایا جاتا، فرح کی ساس تنک کر بولی۔ شہیر ان کی بات پہ دل سے مسکراتے ہوئے بولا، مگر اس کے لہجے میں کڑواہٹ تھی۔ جی آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، ہم نے نوکرانی کو بہو نہیں بنایا تھا، بلکہ بہو کو نوکرانی بنا دیا تھا۔ ہم کم ظرف لوگ ہیں، میں نے یہ کہہ کر بیوی کو پہلے ہی دن یہاں پر چھوڑ دیا کہ مجھے یہ پسند نہیں ہے، اور میرے گھر والوں کو تو نوکرانی چاہیے تھی نا، تو انہوں نے سوچا کہ اس کا کون سا کوئی آگے پیچھے ہے تو بس نوکرانی بنا لیتے ہیں۔ ایسا ہی کیا انہوں نے۔ پتہ ہے میری بیوی نے مجھے بتایا کہ جن کے شوہر انہیں چھوڑ جاتے ہیں نا، تو دنیا کا ہر مرد انہیں گوشت کی دکان سمجھ کر اسے ہوس پوری کرنا چاہتا ہے، جیسے کہ آپ کے بیٹے صاحب، جن کے اندر حیا نام کی چیز نہیں، جو کہ بے باک نگاہوں سے عورت کو دیکھتے ہیں، اور ایک میرے چچا جی جو کہ میری بیوی کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں، اور میرے والد محترم جو کہ اس لیے فریج کو تالا لگاتے ہیں کہ وہ دن بھر کی تکی بھوکی لڑکی کچھ اچھا کھا نہ لے، باقی سب غیر، مگر صرف 2 اس کے اپنے تھے، میں اور میری ماں۔ لیکن میری ماں سگی پپو ہونے کے باوجود اس یتیم مسکین کا دکھ تک نہیں بانٹ سکی۔ یہ نہیں کہا کہ تیرے شوہر نے چھوڑ دیا تو کیا ہوا، میں تیری ماں، تیری ہر مصیبت میں ساتھ ہوں۔ اس کے الفاظ اس قدر کاٹدار تھے کہ وہاں موجود ہر شخص نگاہیں چرا رہا تھا۔ شرم آنی چاہیے مسز سلیم آپ کو، آپ ہماری NGO کی خاص ورکر ہے، اور آپ جب اپنے بھتیجے کا دکھ نہیں سمجھ سکتی تو کسی اور کا سمجھے گی۔ آج سے آپ ہماری NGO سے باہر سمجھے خود کو، مسز قیوم نے کہا، اور پھر سب لوگ ایک ایک کر کے وہاں سے نکل گئے، یہاں تک کہ فرح کے سسرال والے بھی ناراض ہو چکے تھے۔ لائبہ بیگم نے کاٹدار نگاہوں سے اپنے سپوت کو دیکھا اور پھر سر جھکائے کڑی رمیسا کی طرف تیر کی مانند بڑھی۔ گنی میسنی، میرے بیٹے کو آتے ہی قابو کر لیا۔ میں تجھے بڑے معصوم سمجھتی تھی اور مجھے ترس آتا تھا کہ میرا بیٹا تجھے چھوڑ کر چلا گیا، مگر تو میری محبت تو کیا اس ترس کے بھی لائق نہیں تھی۔ وہ اس کے بالوں سے جکڑے چیخ اٹھی،
شہیر نے بمشکل اس کے بال چڑھواتے اسے اپنے حصار میں لیتے ہوئے کہا، بس کر دے، خبردار کسی نے میری بیوی کے ساتھ اس طرح بدتمیزی کرنے کی کوشش کی تو بہت ڈھا چکے ہیں آپ سب اس پر ستم۔ اب کسی ایک کو اس سے اونچی آواز میں بھی بات نہیں کرنے دوں گا۔ اس لڑکی کی وجہ سے تم ہم سب سے اس قدر بدتمیزی کر رہے ہو، اور یہاں تک کہ اپنے چچا پر الزام تک لگا دیا۔ الزام نہیں لگایا، پوچھ لے اپنے بھائی سے، اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا ہو۔ وہ داڑھا تو وسیم گڑبڑا سا گیا اور سلیم کا چہرہ غصے سے سرخ ہونے لگا۔ بے حیا، بے غیرت، اپنے ہی گھر کی بچی پہ گندی نگاہ رکھے ہوئے تھا۔ دفع ہو جا اور دوبارہ میرے گھر مت آنا۔ وہ اسے تپڑ مارتے ہوئے بولے تو وہ چپ چاپ وہاں سے نکل گیا۔ سلیم رانا رمیسا کے پاس آئے اور ہاتھ جوڑ کر بولے، بیٹا مجھے معاف کر دینا، ہم لوگ واقعی ہی کم ظرف لوگ ہیں۔ بس غصہ تھا کہ تمہاری وجہ سے میرا بیٹا گھر سے چلا گیا۔ بہت شرمندہ ہوں میں اپنے کیے پہ، بس مجھے معاف کر دے۔ بولے، نہیں بابا ایسے مت بولے، باپ بیٹیوں سے معافی مانگتے اچھے نہیں لگتے۔ وہ ان کے ہاتھ تامتے ہوئے بولی۔ لائبہ بیگم نے بھی اسے آگے بڑھ کر گلے لگایا اور بولی، جب تیرے ساتھ بدتمیزی کی تھی وسیم نے تو مجھے آ کر کیوں نہیں بتایا؟ ماں نہیں سمجھتی تھی نا مجھے۔ لائبہ بیگم نے جلدی سے پینترا ہی بدل دیا جب دیکھا کہ بیٹے کے ساتھ ساتھ شوہر بھی رمیسا کے سائڈ پہ ہو گیا ہے۔ میں بہت ڈر گئی تھی پوپو کہ نہ جانے کوئی میری بات پہ اعتبار کرے گا کہ نہیں، وہ آہستہ سے بولی۔ شہیر نے اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھتے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا، رمیسا میں نے کبھی تمہیں اپنانے کا سوچا ہی نہیں۔ میں نے صرف ایک نگاہ تمہیں دیکھتے ہی ریجیکٹ کر دیا۔ یہ نہیں دیکھا کہ تمہیں صرف تراش خراش کی ضرورت ہے اور تم خوبصورت بن سکتی ہو، اور سب سے بڑھ کر تو تمہارا دل خوبصورت ہے جس میں کسی کے لیے کوئی نفرت کوئی بغض نہیں، اور اسی چیز نے مجھے دوسری نگاہ ڈالنے پہ مجبور کر دیا۔ تم دنیا کی حسین ترین لڑکی ہو، یہ میرے دل نے پکار پکار کر کہا، اور میں نے آج تمہارے بظاہر حسن کو اپنے لیے نہیں سنوارا بلکہ تمہارے لیے سنوارے کہ تم لوگوں کے منہ سے سنوں کہ تم خوبصورت ترین ہو، تاکہ تمہیں یہ ملال نہ رہے۔ میں نے اپنی بیٹی کی دیکھ بھال کے لیے تمہیں اپنایا، میں تمہیں اپنانا چاہتا تھا اس لیے اپنایا ہے۔ میں شہیر احمد تمہیں دل و جان سے قبول کرتا ہوں۔ وہ اس کی باتوں پہ جیسے معتبر سی ہوتی جا رہی تھی۔ اس کے الفاظ نے برسوں سے ایک اندیکھی آگ سے نکال کر اسے ٹھنڈک بخش دی تھی۔ الفاظ زندہ بھی کرتے ہیں اور مار بھی دیتے ہیں۔ وہ لوگوں کے الفاظ سے مر چکی تھی، اسے ہر روز یہ بات مارتی تھی کہ اس کا شوہر اسے چھوڑ چکا ہے، مگر آج وہی اسے دوبارہ زندہ کر چکا تھا۔ اس نے رمیسا علی کے بے جان وجود میں پھر سے جان ڈال دی تھی۔ شہیر نے اٹھ کر اس کے ماتھے پہ بوسہ دیتے اس کے حسین آنکھوں کو بھاری بھاری چوما تو اس کے بے باک حرکت پہ سٹ پٹا کے اسے دیکھنے لگی، مگر وہاں پرواہ کسے تھی؟ وہ خفت و شرم سے سرخ پڑ گئی تھی۔ گھر چل کر باقی کا رومانس کر لینا، سکینہ بیگم نے کہا تو وہ ہلکا سا مسکرا کر اس کا ہاتھ تھامے باہر نکل آیا۔ راستے سے اسے آئس کریم کھلانے کے بعد وہ دونوں گھر کے لیے روانہ ہو گئے۔ وہ اسے لے کر کمرے میں آیا اور اسے بیڈ پر بٹھائے ہلکی پھلکی گستاخی کرنے لگا۔ وہ اس کی ہر حرکت پہ شرما لجا سی جاتی تھی۔ شہیر نے اپنی حد کو پار نہ کیا اور اس کی رضامندی کو مقدم سمجھتے اسے ٹائم دیا۔ دن پہ دن گزرتے گئے اور وہ صوفے پہ جبکہ رمیسا بیڈ پہ سوتی تھی۔ اس دوران وہ اس کا پاسپورٹ بنوا کر اس کا لندن کا ویزا لگوا چکا تھا۔ لائبہ بیگم نے کافی وویلا مچایا کہ اسے لے کر مت جاؤ، مگر اس نے صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ اسے کسی پہ اعتبار نہیں۔ 1 مہینے کے بعد وہ لوگ لندن چلے گئے۔ وہاں ایک کمرے اور لاؤنج کا اپارٹمنٹ تھا اور کمرہ کافی چھوٹا تھا جہاں پہ صرف بیڈ ہی پڑا تھا۔ شہیر نے سارا سامان رکھتے ہوئے کہا، تم دونوں یہاں پہ سو جانا، میں باہر صوفے پہ سو جاؤں گا۔ وہ تکیہ اٹھا کر جیسے ہی مڑا تو وہ اس کا ہاتھ تام کر بولی، آئی تھنک ہمیں انایا کو ایک بھائی دے دینا چاہیے۔ وہ سرخ چہرے سے بولی تو ایک جاندار سی مسکراہٹ اس کے چہرے کا احاطہ کر گئی۔ وہ اس رات اسے اپنی پیار کی برزات میں بھگوتا اسے معتبر کر گیا۔